اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری بھی اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ بڑھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کی طرف، لیکن اس سے پہلے لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا چل رہا تھا اس کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو 6th ایپیسوڈ میں بات ہو رہی تھی فہمیدہ اور یوسف کی۔ فہمیدہ اور یوسف ایک دھند میں دونوں کا آمنا سامنا ہو چکا تھا۔ وہ بہت باتیں کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ تھے۔ ان کی زندگی میں جو کچھ بیتا، بچھڑنے کے بعد وہ سب بیان کیا گیا۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں ایپیسوڈ 6 کی طرف۔ دیکھیے یوسف صاحب، فہمیدہ نے رک کر کہا، مجھے اس بات پر سخت اعتراف ہے کہ جن حالات کا آپ سامنا کر رہے ہیں میں ان سے خوفزدہ ہو جاؤں گی یا بھاگنے کی کوشش کروں گی۔ یہ بات شاید میں آپ سے کبھی نہ کہتی کہ جب آپ زہریلے کھانے کے لقمے کا ذکر کر رہے تھے تو میرے دل میں جو پہلا خیال آیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کھانے میں آپ کے ساتھ شریک کیوں نہیں تھی۔ لیکن میں اس وقت بہت کچھ صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جینے اور مرنے کے سوا میرے دل میں اور کوئی خواہش نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج رسونے سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے 100 نفل ادا کروں گی۔ اب آپ اپنے پیار کرنے والوں سے ملاقات کے لیے تیار ہو جائیں، وہ کافی دیر سے کوٹھی سے باہر آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور 5 منٹ بعد یوسف صفیہ، اظہر اور نسرین کے سامنے کھڑا تھا۔ خالہ جان السلام علیکم، اور صفیہ نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں اس کے سر پر رکھ دیے۔ نسرین بولی، امی جان، اگر میں انہیں دھند میں دیکھ نہ لیتی تو ہمیں یہ معلوم نہیں نہ ہوتا کہ یہ مسوری میں گھوم رہے ہیں، اور ان کو تو یہ بالکل ہی پتہ نہ چلتا کہ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں۔ فہمیدہ نے کہا، نسرین، تمہارے بھائی جان نے کئی بار راستے میں تمہارا شکریہ ادا کیا ہے۔ یوسف کہتے ہیں کہ میں نسرین کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ جب سارے راستے میں میری آنکھیں اوجھل ہو جاتے ہیں تو یہ میری نگاہوں کے سامنے ہی روشنی بن کر آتی ہے۔ سچ بھائی جان؟ ہاں نسرین، میں واقعی تمہارا شکر گزار ہوں، ورنہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم اس دھند کے اندر کھو جاتے اور پھر کبھی ایک دوسرے کو نہ دیکھتے۔ نسرین نے کہا، امی جان، میں اندر جاتی ہوں، شاید ٹیلی فون آ جائے۔ ہاں بھائی جان کو کہیں چائے نہیں دیں گے؟ چڑیل جاؤ اور چائے رکھواؤ، تمہارے بھائی جان کہیں نہیں جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی کے ایک کمرے میں چائے پی رہے تھے۔ دوسرے کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور نسرین نے بھاگ کر ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، جی ہاں چچی جان، امی جان سے بات کیجیے اور سب سے آخر میں میرے ساتھ بات کرنا نہ بھولیے گا۔ صفیہ نے اٹھ کر اس کے ہاتھوں سے ریسیور پکڑ لیا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، بلکیس، میں تمہیں خوشخبری سنانا چاہتی ہوں، بہت بڑی خوشخبری، یوسف مل گیا ہے۔ ہاں، یہی مسوری میں۔ تم اس سے بات کرنا پسند کرو گی؟ بھئی وہ یہی ہے، وہ تم سے قطعاً ناراض نہیں۔ بھائی جان ٹھیک کہتے تھے کہ وہ ان بیٹوں میں سے جو نہیں، جو ماؤں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ ساتھ والے کمرے میں چائے پی رہا ہے، میں بلاتی ہوں۔ دیکھو صفیہ، میں اطمینان سے چند باتیں کرنا چاہتی ہوں، کسی کی موجودگی میں شاید یوسف کھل کر بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرے۔ بھئی تم اطمینان سے بات کرو، اس کی آواز ٹیلی فون والے کمرے سے باہر نہیں جائے گی اور وہ ہمیں آپ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں بتائے گا۔ بھئی میرا مطلب یہ ہے کہ تم کھل کر بات کر لو۔ یوسف بیٹا ادھر آؤ، بلکیس تمہیں بلا رہی ہے۔ یوسف کمرے میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے نسرین بھی آ گئی۔ یوسف کمرے میں داخل ہوا، صفیہ نے یوسف کے ہاتھ میں ریسیور تھما دیا اور نسرین کو بازو سے پکڑتے ہوئے بولی، بلکیس نے تمہیں نہیں یوسف کو بلایا تھا، اگر کوئی تمہارے مطلب کی بات ہوئی تو تمہیں بتا دی جائے گی۔ اب اطمینان سے اپنے بھائی کی باتیں کرنے دو۔ نسرین کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں فہمیدہ کے ساتھ بیٹھ گئی اور یوسف نے اپنی گفتگو کے ابتدا بھری ہوئی آواز میں کہا، السلام علیکم چچی جان، میں آپ کا بیٹا یوسف ہوں۔ میں کسی ناراضگی کے باعث غائب نہیں ہوا تھا، مجھے ایک چھوٹا سا حادثہ پیش آ گیا تھا چچی جان، میں نے آپ کو اس کے لیے اطلاع نہیں دی کہ آپ پریشان ہوں گی۔ ہاں چچی جان، پریشان تو آپ اطلاع کے بغیر بھی ہوئی ہوں گی، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے میرے ہونٹوں پر مہر لگا دی تھی چچی جان۔ اس کے متعلق جس قدر میں فہمیدہ کا بتا چکا ہوں وہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا، لیکن ٹیلی فون پر بتانے کے بجائے میں خود حاضر ہو کر آپ کو بتاؤں گا۔ بیٹا یہ تمام باتیں مجھے امینہ نے بتا دی ہیں اور میں اس کی شکر گزار ہوں، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ تم کہاں ہو، ورنہ اب تک ہم تمہیں تلاش کر چکے ہوتے۔ کہ واقعی چچی جان آپ کل یہاں پہنچ رہی ہیں؟ میں بھاگ نہیں جاؤں گا چچی جان، میں ہر ڈون کے اسٹیشن پر آپ کا استقبال کروں گا۔ بہت اچھا چچی جان، میں یہاں خالہ جان کے پاس ہی رہوں گا۔ نسرین خالہ جان کو بھیجو، اس نے ایک ریسیور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
صفیہ نے اندر آ کر ریسیور اٹھایا، چند ثانیے خاموشی سے سنتی رہی، پھر اس نے بہت اچھا اہم تمہارا انتظار کریں گے۔ فہمیدہ کے ابا جان نے بھی ٹیلی فون پر بات کر لیا ہے، ممکن ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جلندھر چلے جائیں، ہم چند دن یہیں گزاریں گے، کوٹھی کا مالک 1 مہینہ بعد یہاں آئے گا۔ صفیہ نے اندر آ کر ریسیور اٹھا لیا، چند ثانیے خاموشی سے سنتی رہی، پھر اس نے کہا، بہت اچھا، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ فہمیدہ کے ابا جان سے بھی ٹیلی فون پر بات کر لینا، ممکن ہے وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جلندھر سے آ جائیں، ہم چند دن یہیں گزاریں گے۔ فہمیدہ سے خود بات کر لو، آج نسرین اتنی خوش ہے کہ وہ فہمیدہ اور تمہاری گفتگو میں مداخلت نہیں کرے گی۔ فہمیدہ بیٹی لو، اپنی اچھی سے بات کرو۔ فہمیدہ نے ریسیور پکڑتے ہوئے کہا، السلام علیکم چچی جان۔ چچی جان وہ کچھ کمزور نظر آتے ہیں۔ نہیں، انہیں ہمارا یا ہمیں ان کا کوئی پتہ نہیں تھا، سڑک پر دھند چھائی ہوئی تھی اور نسرین نے انہیں اچانک دیکھ لیا تھا۔ ہاں چچی جان، آپ سے بہت باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، میں بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کروں گی۔ نسرین لو، چچی جان سے بات کر لو۔ نسرین نے ریسیور کانوں سے لگاتے ہوئے کہا، چچی جان انعام کس بات کا؟ نہیں چچی جان، یوسف بھائی کے مل جانے کو خوشی سے اور بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ چچی جان، بھائی جان مجھے ایسے ہی گلے لگاتے ہیں جیسے پہلے تھے، صرف ذرا کمزور ہو گئے ہیں وہ۔ خدا حافظ چچی جان۔ وہ دوبارہ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے صفیہ نے کہا، بیٹا میں باورچی کو متعلق کچھ کہہ آؤں، تم اطمینان سے باتیں کرو، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 1-2 دن ہمیں بہت مصروف رہنا پڑے گا۔ بیٹا یہ عجیب بات ہے کہ جو بات مجھے سب سے پہلے پوچھنی چاہیے تھی وہ میں بھول ہی گئی، تمہارا سامان کہاں ہے؟ خالہ جان اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا، میرے ساتھ میرے سندھی دوست احمد خان صاحب آئے ہوئے ہیں اور ہم یہاں سے قریبی ایک مکان پر ٹھہرے ہوئے ہیں، میں کافی دیر سے غیر حاضر ہوں، وہ بہت دیر سے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ دیکھو بیٹا، تمہارا ایک لمحہ بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونا پسند نہیں کرتی، تم تھوڑی دیر کے لیے جاؤ اور انہیں کھانے کے لیے ساتھ لے آؤ۔ خالہ جان یہ بہت مشکل ہوگا، فی الحال میں ان کا مہمان ہوں اور وہ مہمان نوازی کے معاملے میں بہت حساس ہیں۔ پہلے تو انہیں یہ گلہ ہوگا کہ دوپہر کے وقت جب میں سیر کے لیے نکلا تو وہ سو رہے تھے، آئندہ جب آپ حکم دیا کریں گے تو میں انہیں لے آیا کروں گا۔ بہت اچھا بیٹا، اب تم ابھی جاؤ، ان سے اجازت لے کر واپس آ جاؤ۔ نسرین نے کہا، امی جان جب بھائی جان خان صاحب کو یہ بتائیں گے کہ ہم کون ہیں تو وہ انہیں یہاں کھانا کھانے سے منع نہیں کریں گے، وہ بہت اچھے آدمی ہیں اور نانی جان بھی انہیں جانتی ہے۔ جب ہم نے بھائی جان کے سفر کیا تھا تو وہ کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر ہمیں رخصت کرنے آئے تھے۔ بھائی جان آپ انہیں یہ کہہ کر آئیں کہ بہت دیر تک باتیں کریں گے اور بہت زیادہ دیر ہو گئی تو نسرین کے اصرار پر آپ رک بھی سکتے ہیں۔ یوسف نے کہا، نسرین سے اجازت لینے کے لیے مجھے کسی بہانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اتنی اچھی ہے کہ میں نے خط میں صرف اپنی پریشانی کا ذکر کیا تھا اور وہ اس سفر میں میرا ساتھ دینے کے لیے لاہور پہنچ گئے۔ نسرین نے کہا، امی جان مجھے ڈر ہے کہ بھائی جان راستہ بھول جائیں گے، اس لیے باورچی کو ان کے ساتھ بھیج دیں۔ اس پر سب ہنس پڑے۔ 10 منٹ بعد یوسف مکان میں داخل ہوا تھا۔ احمد خان اضطراب کی حالت میں اپنے کمرے سے باہر ٹہل رہا تھا۔ اس نے یوسف کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، بھائی یوسف آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اسی طرح پریشان کیا کرتے ہیں۔ یوسف نے جواب دیا، خان صاحب اس لیے کہ میری معذرت قبول فرما لیجئے، لیکن بعض اوقات ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ وقت گزرتا ہوا محسوس نہیں ہوتا۔ خان صاحب آپ نے کہا تھا کہ اگر سوار راستہ بھول جائے تو گھوڑے کو اس کی مرضی کے مطابق چھوڑ دیتا ہے اور وہ ہمیشہ اسے کسی اچھی جگہ پہنچا دیتا ہے۔ خان صاحب میں نے اپنی عقل کے گھوڑے کی بالکل بھاگ دلی چھوڑ دی تھی اور وہ جن میں سے اپنے خیال کے مطابق بہت دور آ چکا تھا۔ یہ خواب کی طرح میرے راستے میں آ گئے تھے، سڑک پر دھند چھائی ہوئی تھی اور مجھے وہ آوازیں سنائی دی جس سے میرے کان مانوس تھے۔ پھر اس لڑکی نے مجھے پہچان کر شور مچا دیا جسے آپ نے کوئٹہ میں دیکھا تھا۔ احمد خان نے پوچھا، اور اس کی ہمشیرہ بھی اس کے ساتھ تھی؟ جی ہاں، وہ لوگ یہاں پاس ہی ایک بنگلہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ کل تک ان کے رشتہ دار بھی جمع ہو جائیں گے۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو مجھے کچھ دیر ان کے پاس جانا پڑے گا۔ بھی عجیب بات ہے، تم ان کے پاس جانے کے لیے بھی کسی کی اجازت کی ضرورت محسوس کرتے ہو۔ خان صاحب وہ مجھے کہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ ہی کھاؤں، ان کی خواہش تو یہ تھی کہ آپ کو بھی ساتھ ہی لیتا ہوں، لیکن میں نے کہا تھا کہ اس وقت شاید آپ نہ آ سکے، اس لیے پھر کسی وقت دیکھا جائے گا۔ اچھا یوسف، تم فوراً ان کے پاس جاؤ اور ایک بات یاد رکھو، اگر تمہیں کسی مرحلہ پر ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے ایک بڑے بھائی کی خدمات کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں موجود ہوں۔ یوسف بولا، شکریہ خان صاحب، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اچانک ایک ایسا مرحلہ بھی آ سکتا ہے۔ اچھا بھائی، اب تم فوراً ان کے پاس پہنچنے کی کوشش کرو۔ چند منٹ بعد یوسف صفیہ کی قیامگاہ میں داخل ہوا۔ نسرین نے اسے دیکھتے ہی کہا، دیکھا امی جان، باجی فہمیدہ جو بات کہا کرتی تھی وہ ہمیشہ درست ثابت ہوتی ہیں۔ باجی نے کہا تھا کہ تمہارے بھائی جان نصف گھنٹے سے پہلے واپس آ جائیں گے اور آپ نہیں مانتی تھی۔ فہمیدہ نے کہا، نسرین تم بالکل چڑیل ہو۔ یوسف نے فہمیدہ کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکا کر اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ یوسف نے صفیہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا،
خالہ جان، احمد خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اب تمہیں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے عزیزوں کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ صفیہ نے کہا، فہمیدہ بیٹی کھانا لگوا دو، بیٹے کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ فہمیدہ اٹھنے کی لگی تو نسرین نے جلدی سے کہا، باجی آپ بیٹھی رہیں، آج باقی کام میں کروں گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے دوران یوسف کو ذرا تفصیل کے ساتھ صفیہ کو اپنی سرگزشت سنانی پڑی۔ نسرین نے اپنا کھانا چھوڑ دیا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد صفیہ نے آواز دی، نسرین نسرین، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ کیا ہوا فہمیدہ؟ اس نے اپنا کھانا ختم نہیں کیا؟ امی جان، فہمیدہ نے جواب دیا، وہ کہیں چھپ کر رو رہی ہوگی۔ یوسف جلدی سے اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھا تو نسرین دروازے کے ساتھ کھڑی دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے سسکیاں لے رہی تھی۔ نسرین کیا ہوا؟ یوسف نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نسرین بے اختیار ایک بچے کی طرح بلکتی ہوئی اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ نسرین میں زندہ ہوں، خدا نے مجھے مصیبت سے بچا لیا تھا بھائی جان، مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہے۔ جب آپ زہر کا ذکر کر رہے تھے تو میں زور سے چیخنا چاہتی تھی لیکن میرے حلق سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ بھائی جان، ہم آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے اور آپا کی باتوں سے کبھی کبھی مجھے خوف سا محسوس ہونے لگتا تھا۔ وہ آپ کے متعلق بہت پریشان رہا کرتی تھی بھائی جان، مجھے یقین ہے کہ آپ کے متعلق کوئی بری خبر سننے سے پہلے میں مر جاؤں گی۔ دیکھو نسرین، ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، تمہیں ہم سب کے لیے زندہ رہنا چاہیے کیونکہ ہمیں تمہارے پیار کی ضرورت ہے۔ بھائی جان، اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں زندہ رہوں گی۔ نسرین نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ یوسف اس سے بازوؤں سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے آیا اور کھانے کی میز پر بٹھاتے ہوئے بولا، نسرین تمہیں معلوم ہے کہ مجھے تم کھاتی، ہنستی اور باتیں کرتی ہوئی بڑی اچھی لگتی ہو۔ تمہیں اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ میں زہر آلود کھانا کھانے کے باوجود مسوری میں تمہیں مل گیا؟ بھائی جان، خوشی تو اتنی ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن آپ کی بات سن کر اچانک میرا دل بھر آیا تھا۔ آپ اطمینان سے اپنی بات ختم کر دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب میری طرف سے کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہوگی۔ نسرین اطمینان سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی اور یوسف نے اپنی باقی سرگزشت سنا دی۔ کھانے کے اختتام پر صفیہ نے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد بچوں کو اپنے کمرے میں جانے کا حکم دیا اور یوسف سے کہا، بیٹا میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، اٹھ کر دروازہ بند کر دو اور میرے قریب بیٹھ جاؤ۔ یوسف نے اٹھ کر دروازہ بند کرنے کے بعد ان کے قریب بیٹھتے ہوئے، کوئی پریشانی کی بات ہے خالہ جان؟ بیٹا پریشانی کی بات تو تھی لیکن اللہ نے فضل کیا ہے اور صرف ایک الجھن باقی رہ گئی ہے، مگر میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ بھی دور ہو جائے گی۔ تمہیں معلوم ہے کہ نسرین کا سب سے چھوٹا چچا یہاں سے MBBS کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے ولائے چلا گیا تھا۔ وہاں سے چند ماہ قبل اس نے ایک نوجوان کو لکھا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ تعلیم حاصل کر چکا ہے اور ایک بڑے ہسپتال میں اسی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وہ حیدرآباد کے ان کے ایک خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ کوئی 3 ماہ قبل اس نے فہمیدہ کے رشتہ کی تجویز لکھ بھی دی تھی۔ ہم نے اسے جواب دیا تھا کہ فہمیدہ کے BA کے پیپر پاس کرنے سے پہلے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی 15 دن قبل ایک خط آیا تھا جس میں چکرا گئی تھی اور یہ تھا کہ دونوں اگلے مہینے کے پہلے ہفتہ بذریعہ بحری جہاز کراچی پہنچ جائیں گے۔ اگر ہم کراچی گئے تو وہاں لڑکے کے والدین سے ملاقات ہو جائے گی، ورنہ وہ ان کا ساجزادہ حیدرآباد جانے کی بجائے پہلے ہمارے گھر جلندھر میں آئیں گے۔ وہاں منگنی کی رسمی اعلان کر دیا جائے گا۔ کمال الدین اور اس کے والدین قطعاً مصر نہیں ہوں گے کہ فوراً شادی کر دی جائے۔ فہمیدہ کے BA بلکہ MA کرنے کا انتظار کر سکتے ہیں۔ اس نے کمال الدین کی چند تصویریں بھی بھیجی ہیں۔ بیٹا تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کتنی پریشان تھی۔ میں نے وہ خط بلقیس کو بھیج دیا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ بھی بہت پریشان ہے۔ نسرین اس دن بہت روئی تھی اور اس نے غصہ میں آ کر اپنے چچا کو ایک خط لکھا تھا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے ایک نقل اپنے پاس نہیں رکھی ورنہ تم پڑھ کر بہت ہنستے۔ فہمیدہ بھی بہت مغموم تھی لیکن وہ بھی خط پڑھ کر ہنس پڑی تھی۔ لیکن بیٹا ہم اب پریشان نہیں ہیں، خدا کا شکر ہے تم آ گئے ہو۔ مجھے خطرہ تھا کہ دوہرا دون والے میجر صاحب ہم پر بہت دباؤ ڈالیں گے، لیکن اب میں مطمئن ہوں کہ میری جنگ بلقیس لڑے گی۔ میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ اس نے ٹیلی فون پر مجھ سے کیا باتیں کی تھی۔ بڑا غصہ تھا اسے فہمیدہ کے چچا پر، کہتی تھی کہ وہ بے وقوف چند سال ولایت میں رکھ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ عقل مند بھی ہو گیا ہے۔ یوسف نے کہا، چچی جان میں نے اسے نہیں دیکھا لیکن اگر بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا مستقبل بھی بہت روشن ہے تو فہمیدہ کو اپنے مستقبل کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ نسرین کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا، بھائی جان میں بتاؤں آپ کو وہ کیسا ہے؟ اس کی ایک آنکھ ذرا اوپر اور ایک ذرا نیچے ہے، ناک لبوتری ہے، بالکل لنگور کی طرح، گردن لمبی اور سراہی دار ہے، ایسی جیسے اونٹ کی ہوتی ہے۔
یوسف نے کہا نسرین اپنے چچا کے دوست کے متعلق ایسے باتیں نہیں کرتے بھائی جان، میں جھوٹ بات نہیں کہوں گی، اگرچہ وہ بہت کالا ہے تاہم میں سانولا کہہ سکتی ہوں۔ یہ کیمرے سے تصویر اتارنے والے بڑے بے ایمان ہوتے ہیں اور یورپ والے تو اس فن میں ہم سے بہت آگے ہیں، وہ تو ضرورت پوری کرنے کے لیے حبشیوں کو بھی انگریز بنا لیتے ہوں گے۔ میں نے ایک بڑا مہذب سا خط لکھا تھا، چچا جان انگلستان میں بھی کوئی ایسے گرم علاقے ہیں جہاں کے لوگ آپ کے دوست کی طرح کالے ہوتے ہیں؟ میرے سوال کا جواب بھی انہوں نے بڑے پیار سے دیا ہے، وہ یہ ہے بھائی کمال الدین صاحب کا رنگ ذرا کھلتا ہوا سانولا ہے، ابو امی کی طرف سے جو خطوط چچا جان کو گئے ہیں اور جو خط چچا عبدالعزیز اور چچی بلقیس لکھیں گے، ان کے پیش نظر یہ امید کی جاتی ہے کہ چچا جان انہیں کراچی پہنچنے کے بعد جلندر کا رخ کرنے کا مشورہ نہیں دیں گے، لیکن اگر وہ آ ہی گیا تو آپ دیکھیں گے کہ میں اسے حیدرآباد پہنچتے بغیر دم نہیں لوں گی۔ بھائی جان میں نے اس کے کارٹون بنائے ہوئے ہیں، ہر روز میں ایک کارٹون دروازے کے ساتھ چسپاں کیا کروں تو بھی 2 مہینے گزر جائیں گے۔ ظہیر نے کہا ابا جان وہ کارٹون چچی بلقیس کو دکھائیں گے، میں نے انہیں تو کہا تھا، وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ صفیہ نے کہا بھئی اب رات کافی ہو گئی، اب تم سو جاؤ، ہم نے صبح مہمانوں کے استقبال کی تیاری کرنی ہے۔ نسرین بیٹی تم اپنے بھائی کو ان کے کمرے میں پہنچا دو۔ یوسف بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ صبح وہ تازہ دم ہو کر نماز کے لیے اٹھا۔ جب وہ صحن کے نل پر وضو کر رہا تھا تو فہمیدہ اس کے قریب سے گزرتی ہوئی رک گئی اور قدرے توقف کے بعد بولی، یوسف صاحب آپ یہ کیوں کہا کرتے تھے کہ مجھے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے؟ یوسف کے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے وجہ بیان کر دی تھی، لیکن اگر یہ وجہ تھی آپ کو اچھی نہیں لگی تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ شکریہ، مجھے وہ بات کتنا اچھی نہیں لگی تھی اور آپ کو یہ بات ضرور سمجھانی نہیں چاہیے کہ وہ مجھے کیوں اچھی نہیں لگی۔ فہمیدہ کچھ اور کہے بغیر آگے بڑھی۔ یوسف نے نماز ادا کی اور چھڑی ہاتھ لے کر سیر کے لیے نکل گیا۔ ایک طویل چکر لگانے کے بعد وہ احمد خان کا قیام گاہ میں پہنچا تو سورج طلوع ہو چکا تھا اور احمد خان اور اس کا بیٹا خان محمد اس کا انتظار کر رہے تھے۔ خان محمد نے اسے برآمدے سے چند قدم دور ہی دیکھ لیا اور کہہ کر باہر نکل آیا، آہا یوسف صاحب آ گئے ہیں۔ یوسف نے آگے بڑھ کر احمد خان سے مصافحہ کیا اور اس نے کہا بیٹا ناشتہ منگواؤ، اور پھر وہ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ یوسف نے کہا مجھے تھوڑی دیر تک واپس جانا پڑے گا اور شاید میں دوپہر کے کھانا پر نہ آ سکوں۔ احمد خان نے کہا میرے بھائی ایسے باتیں کہتے ہوئے تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ جب تک وہ لوگ یہاں ہیں تم زیادہ سے زیادہ وقت ان کے پاس گزارو، مجھے اس سے خوشی ہوگی۔ شکریہ خان صاحب، مجھے افسوس ہے کہ 2 دن میں اور خان محمد صاحب بھی سیر پر نہیں جا سکیں گے۔ بھائی یوسف وہ تمہارا بھتیجا ہے، تم اگر اسے صاحب کہو گے تو وہ بگڑ جائے گا۔ انشاءاللہ صبح کے وقت میں بھی تمہارے ساتھ سیر کے لیے جایا کروں گا۔ یوسف دیر تک خان محمد کی تعلیم کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ اٹھنے سے پہلے اس کی کتابیں منگوا کر دیکھی، پھر کہا سیر کے دوران تم سے انگریزی زبان اور تاریخ کے متعلق باتیں کیا کروں گا، پھر ناشتہ کے بعد 2 گھنٹے دوسرے مضامین پڑھا کروں گا۔ احمد خان نے کہا یوسف صاحب میرا بیٹا ذرا کمزور آدمی ہے، اسے علم سے اتنا ذرا نہ ڈرا دینا کہ یہ بھاگ جائے، اس لیے شروع میں 1 گھنٹہ دیا کرو، اس کے بعد جب یہ محسوس کرے کہ علم کا بوجھ اٹھانے کا عادی ہوتا جا رہا ہے تو پڑھانے کا وقت بھی بڑھاتے جائیں۔ 15 منٹ بعد یوسف واپس جا رہا تھا۔ جب وہ صفیہ کی قیام گاہ پر پہنچا تو وہ سب ناشتہ پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ صفیہ نے کہا بیٹا بہت دیر لگائی تم نے۔ خالہ جان میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہاں سے نکلتے وقت یہ کہنا بھول گیا تھا، میں ذرا دیر سے آؤں گا۔ سیر کے بعد میں احمد خان صاحب کی طرف چلا گیا تھا۔ اچھا بیٹا کوئی بات نہیں، اب ناشتہ شروع کر دیں۔ نسرین نوکر کو آواز دو کہ چائے لے آئے۔ نسرین جلدی سے اٹھی اور نوکر کو چائے کا کہہ کر واپس اپنی جگہ بیٹھی۔ بیٹا شروع کرو نا، صفیہ نے دوبارہ سے کہا۔ یوسف بولا خالہ جان اس کے لیے مجھے دوبارہ معذرت کرنی پڑے گی، بات یہ ہے کہ خان صاحب نے مجھے دیکھتے ہی ناشتہ منگوا لیا تھا اور میں وہاں معذرت نہ کر سکا۔ نسرین بولی کوئی بات نہیں بھائی جان، خان صاحب کے پاس آپ نے ناشتہ کیا ہوگا نا، پراٹھا نہیں کھایا ہوگا، ایسا پراٹھا تو کبھی نہیں کھایا ہوگا جیسا ابا فہمیدہ بناتی ہیں۔ فہمیدہ نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے سر جھکایا اور نسرین نے ڈھکنا اٹھا کر اور پراٹھوں کی پلیٹ میں پیش کرتے ہوئے کہا بھائی جان ذرا چکھ کر دیکھیے۔ یوسف نے ایک پراٹھا اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھ لیا اور لقمہ کھانے کے بعد کہا نسرین تم غلط نہیں کہتی تھی، بھائی جان آپا جان کے متعلق میں کبھی غلط نہیں کہا کرتی۔ آپا جان کے پراٹھوں کی خوبی یہ ہے کہ ایک لقمہ منہ میں ڈالنے پر والا پورا اٹھا کر کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یوسف نے کہا نہیں بھائی تمہیں یہ کھانا چاہیے، اگر ایک لقمہ کھانے والے پلیٹ پہلے ہی بھرا ہو تو بھی آدھا پراٹھا کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ چلیے بھائی جان یوں بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آدھا کھانے کے بعد آپ کا باقی آدھا کھانے کو بھی جی چاہے اور آپ کو جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یوسف نے چند منٹ بعد چائے کا گھونٹ پیتے ہوئے کہا نسرین بھائی تم نے یہ بتانا بھول گئی کہ تمہاری باجی کے ہاتھ کے بنائے ہوئے پراٹھے کھانے سے فوراً نیند آ جاتی ہے۔
صفیہ نے پوچھا بیٹا طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ کچھ تھکے تھکے سے معلوم ہوتے ہو۔ خالہ جان میں نے بڑی لمبی سیر کی تھی لیکن نیند آنے کی وجہ تھکاوٹ نہیں، بات یہ ہے کہ مجھے بہت عرصے سے نیند کم آتی ہے، رات مجھے بہت نیند آنی چاہیے تھی لیکن آپ سے ملنے کی خوشی اس قدر زیادہ تھی کہ سو نہ سکا۔ مجھے وہ باتیں یاد آتی رہی جنہیں میں اپنے خیال کے مطابق بھول چکا تھا اور اب میں لیٹتے ہی سو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، نسرین اس بات کا خیال رکھے گی کوئی تمہاری نیند میں دخل نہ دے۔ امید ہے دوپہر کے کھانے کے وقت بلقیس بھی یہاں پہنچ جائے گی۔ خالہ جان وہ جس وقت آئیں گی مجھے جگا دیجیے گا۔ بیٹا تم فکر نہ کرو، وہ تمہیں دیکھ کر اتنا شور مچائے گی کہ تم خود ہی جاگ جاؤ گے۔ یوسف اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا اور چند منٹ بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ ایک دلکش خواب دیکھنے کے بعد کروٹ بدلتا تو دوسرا خواب شروع ہو جاتا۔ بالآخر اسے نیند کی خوابی کی حالت میں چند آوازیں سنائی دی اور کسی نے کہا میرا بیٹا کہہ کر اس کی پریشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ امی جان! اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور یکایک اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئی۔ میں بلقیس ہوں بیٹا، اس پر جھکی ہوئی خاتون نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، لیکن اگر تم اپنے دل پر بوجھ محسوس نہ کرو تو مجھے امی جان کہہ سکتے ہو۔ شکریہ امی جان، اگر آپ اجازت دیں تو میں ہمیشہ آپ کو امی جان کہا کروں۔ یوسف تمہارا مطلب ہے کہ میں یہ سمجھ لوں کہ تمہاری ساری ناراضگی دور ہو چکی ہے؟ تم مجھ سے خفا نہیں ہو؟ میں نے تمہیں بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا۔ امی جان میں آپ سے کتنا خفا نہیں ہوں، آپ کو اس وقت بھی ایک ماں کے حقوق حاصل تھے۔ تو جی آڈینس، آج کے اس ناول کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کل پھر سے اسی ناول کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اگر میرا یہ ناول پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دینا نہ بھولیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔